الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور آج ماہ رجب کی 30ویں جمعہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہم ماہ رمضان کی طرف رواں دوا ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ قیمتی لمحات، مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوں اور رمضان المبارک کی ساری انوار و برکات سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ گزشتہ جمعہ میں عظمت قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کی گئی تھی۔ آج اسی کا تتمہ اور تکمیلہ اور اسی تعلق سے کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک قرآن مجید کے صحیح معنی کر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا جو حق بنتا ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے قرآن مجید کا حق؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ 7 چیزیں جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہر قسم کو شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو تعلیمات ہیں، جو ہدایتیں ہمیں دیتا ہے قرآن اللہ کی طرف سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے علوم کو اور قرآن مجید کے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن مجید کے حق ہیں۔ ماضی میں جب بھی لوگ قرآن مجید سے اس 6 طریقے سے وابستہ تھے، کامیابی ان کی قدم چومتی تھی۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کو پشے پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کی حق تلفی کرنا شروع کر دی ہے، تو ذلتوں نے، گمراہیوں نے مسلمانوں کے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے بابرکت کلام سے ہمارا تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ یقیناً قرآن کریم انسان کو دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دلائے گا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن بندوں کی سفارش کریں گی۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن بندوں کے حق میں سفارش کریں گی۔ ہر آدمی کو توقع ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی میرا مسئلہ اٹک جائے، کہیں میں پھنس جاؤں، کوئی مصیبت میں گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی میری سفارش کرنے والا حاضر ہو اور میرا معاون بنے، ہاتھ بٹائے، جو مجھے مصیبت سے نکالے۔ اور جب کوئی وہ آدمی اسے مصیبت سے نکالتا ہے، سفارش کرتا ہے، معاون بنتا ہے، تو کس قدر ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو مشکل میں ہم پھنس جائیں گے، پریشانی کا سامنا ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے 6 چیزیں ہماری سفارش کریں گی۔ 6 چیزیں۔ اس لیے میں نے بتلایا تھا کہ ان 6 چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور ان 6 چیزوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، کبھی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ 2 چیزیں تو میں نے بتلایا تھا۔ ایک تو ہے کہ روزہ،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روزہ سفارش کرے گا روزہ رہنے والوں کے حق میں۔ دوسری چیز جو حدیث مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ جو لوگ اس کی تلاوت کریں گے، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، جو لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کریں گے، قرآن ان کے بارے میں سفارش کریں گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی حق تلفی کریں گے، نہ پڑھنے کو تیار ہیں، نہ عمل کو تیار ہیں، نہ دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے کو تیار ہیں، تو قرآن کریم ہمارے خلاف اللہ کے بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں جھگڑا کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کا جھگڑا ایسی چیز ہے جس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر قرآن ہمارے خلاف اگر اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو کیا ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی قرآن کریم کی حق تلفی نہ کریں، اور نہ ہی قرآن کریم کے کسی معلم کی حق تلفی کریں، نہ قرآن کی، نہ صاحب قرآن کی، نہ قرآن کے معلم کی۔ کہ جو لوگ قرآن کے معلم کی یا صاحب قرآن کی حق تلفی کرتے ہیں یا ان کے شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جنہوں نے علماء کے ساتھ بدتمیزی کی، جنہوں نے علماء کے ساتھ گستاخی کی، بے ادبی کی، زبان درازی کی، خواہ مخواہ کے اعتراضات کیے، خواہ مخواہ کے الزامات لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ صرف علماء کی مخالفت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد سے تنگ ہے، کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے۔ یہ ساری کے ساری شکلیں مصیبت کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ واقعہ سناؤں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی۔ مجاہد آزادی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر 17 سال تک حدیث کا عربوں کو درس دیا ہے، پھر ہندوستان آئے اور پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے، عالم دین بنے، قرآن کے حافظ بنے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین تھے، بڑے محدث تھے اونچے درجے کے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے روضے کے پاس بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر 17 سال تک حدیث کا درس دینے کا شرف حاصل ہے۔ وہ جب ہندوستان آئے، یہاں کی جنگ آزادی میں بھی شریک رہے، اور بڑے ان کی دینی خدمات ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، درس و تدریس کے اعتبار سے بھی، دینی مکاتب قرآن، مکاتب قرآنیہ اور دینی مدارس کے اعتبار سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، اور بیت و سلوک کے اعتبار سے، خانقاہ کے اعتبار سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے مزاج کے اندر بس یہ بات طے ہوتی ہے کہ مجھے ان کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، چاہے لاکھ درجے کا وہ کتنا ہی بڑا صوفی ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، مجھے اس پر طنز کرنا ہے، مجھے اسے برا کہنا ہے۔ لیکن کیسا انجام ہوتا ہے دیکھیے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ایک گاؤں کے پاس، گاؤں کے باہر ہوٹل تھی، ہم نے اپنی گاڑی روکی اور ہوٹل کے سامنے جا کر گاڑی روکی اور ایک پلنگ پہ جا کر ہم بیٹھ گئے اور چائے بنانے کا آرڈر دے دیا۔ بازو والے پلنگ کے اوپر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بظاہر صحت مند لگتا ہے، لیکن ہمارے بیٹھتے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا اور راستے پر چلا گیا، اور راستے میں اس طرف دیکھ کر اس طرح بالکل کتے کی طرح بھونک رہا ہے، بالکل ہو بہو کتے کی طرح آواز نکال رہا ہے، آ کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے پھر اٹھا، کھڑا ہوا، راستے پر گیا، ادھر منہ کر رہا، کتے کی طرح بھونک رہا ہے، ادھر منہ کیا اور کتے کی طرح بھونک رہا ہے، تھوڑی دیر کر ایسا ہی کر رہا ہے۔
حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، صحت مند آدمی ہیں، بظاہر کوئی عیب اس میں نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ ذہنی اعتبار سے دماغی اعتبار سے کچھ خرابی آ گئی ہو، لیکن کتے کی مانند وہ کیوں بھوک رہا ہے؟ چنانچہ ہم نے ہوٹل والے سے، تو اس ہوٹل کے مالک نے یہ کہا کہ میں اس کو ایک زمانے سے پہچانتا ہوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمارے پاس آئے تھے، ایک جلسے میں وہ بیان کر رہے تھے، بڑا پر اثر بیان ان کا، دلوں پر اثر کرنے والا بیان ان کا ہو رہا تھا، تو یہ نالائق ان کے بیان کو سن کر ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ کیسے کتے کی طرح بھوک رہا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ملک کے صف اول کے بزرگوں میں جن کا شمار ہے، صف اول کے علماء میں جن کا شمار ہے، اور ان کی تقریر سن کر ان کا بیان کو سن کر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کیسے کتے کی طرح بھوک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو سن لیا، فوراً وہ الفاظ اس کے اوپر لوٹا دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مسلسل روزانہ ہر تھوڑی دیر کے بعد روڈ کی طرف منہ کر کے کتے کی طرح یہ بھوکتا ہے، اور وہ اپنی دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ دیکھا اپنے بعض مرتبہ الفاظ قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کے تعلق سے، اہل اللہ کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے، دینداروں کے تعلق سے اپنے زبانوں کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے زبانوں میں قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کی طرف ہم انگلی اٹھا رہے ہیں، خود دامن میں جھانک کر تو دیکھو اپنا دامن کتنا پھٹا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں کس طرف ہیں؟ اپنی طرف ہے، ایک انگلی سامنے والے کی طرف ہے، اور یہ انگوٹا وہ آسمان کی طرف ہے۔ تو ہم کسی کے تعلق سے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی پر طنز کرنے سے پہلے، کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ دیکھیں اللہ کو حاضر و ناظر جانے کے آپ کہہ کیا رہے ہیں، حقیقت ہے یہ کچھ اس میں، اور 3 مرتبہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، پھر دوسرے پر جو ہے نظر ڈالو۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کا بڑا احترام کرنے کی ضرورت ہے، بڑا ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے معلمین کا بھی اکرام و احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کا مقام عطا کریں گے، آخرت میں بھی عزت دلائیں گے، اور چنانچہ یہی قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا۔ یہ 2 چیزیں، 6 چیزیں میں نے بتلائی تھی، قیامت کے دن سفارش کریں گی بندوں کے حق میں، ایک روزہ، دوسرے قرآن، اور تیسرے ہے حافظ قرآن۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی سفارش کر سکے گا جن 10 لوگوں پر ان کے بدعملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ایسے 10 لوگوں کی شفاعت اور سفارش کر سکے گا حافظ قرآن، اللہ پاک اسے اجازت دیں گے۔ اس لیے ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں، اگر ہمارے متعلقین میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ خدا کرے وہ 10 میں ہمارا شمار ہو جائے اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو تیسری چیز جو قیامت کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گی وہ ہے حافظ قرآن۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سفارش شہداء بھی کریں گے۔ شہداء کسے کہا جاتا ہے؟ شہید وہ ہے جس نے دین کی حفاظت کی خاطر، دین کے سربلندی کی خاطر اور دین کی تبلیغ کی خاطر جس نے اپنی جان قربان کر دی ہو اللہ کے راستے میں، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شہیدوں کو بھی اپنے بندوں کی سفارش کرنے کا اختیار دیں گے، اجازت دیں گے۔ اس لیے ان کا بھی مقام بڑا اونچا ہے شہیدوں کا۔ شہید تو بہت ہے، 70 سے زیادہ قسم ہے شہید کی، لیکن سب سے بڑا شہید وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر
دین کے سربلندی کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر دشمنوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، وہ سب سے بڑا شہید ہے۔ شہید کی بہت ساری 70 سے زیادہ قسمیں مفسرین و محدثین نے بیان فرمائی۔ اچانک کوئی اس پر حملہ کر دے، دفاع کا، ڈیفینس کا کوئی سے موقع نہ ملے، اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ اچانک کوئی عمارت اس کے اوپر گر جائے اور وہ اس میں ہلاک ہو جائے، اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ اچانک کوئی آ کر اسے گاڑی سے مار دے اور اس میں انتقال کر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح پانی میں ڈوب کر مر جائے، یہ نہیں کہ خود چھلانگ لگا دے، یہ تو خودکشی ہے۔ اپنے گھر میں تھا، یہ اچانک جا رہا تھا، برج ٹوٹ گیا، پیر سلپ ہو گیا، پھسل گیا، پانی میں جا کر گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ شہید ہے۔ خود چھلانگ لگانے والا، کودنے والا، وہ تو خودکشی کرنے والا ہے، وہ تو حرام موت ہے خودکشی کرنے والے کی۔ اسی طرح کوئی موذی جانور، جیسے سانپ ہے، کسی کو کاٹ دیتا ہے اور سانپ کاٹنے کی وجہ سے کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ اس کا بھی مقام اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت اونچا ہے۔ کوئی طاعون جیسی بیماری آ گئی اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ اسی طرح عورت جو ڈلیوری کی پیریڈ میں اس کی موت اگر ہو جاتی ہے تو اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ 70 سے زیادہ قسمیں ہیں شہیدوں کی۔ تو ایسے شہیدوں کو بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا اختیار دیں گے۔ اور پانچویں چیز جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سفارش کا اختیار دیں گے، اجازت دیں گے، ثم العلماء، وہ ہے علماء، جو شریعت و دین کے جاننے والے، قرآن و حدیث کے ماہرین، جن کو حدیث مبارکہ میں انبیاء کے وارثین کہا گیا ہے، وہ بھی قیامت کے دن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے کا اختیار دیں گے۔ ایک عالم دین کتنے لوگوں کی سفارش کر سکے گا؟ جیسے حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، تو ایک عالم دین 400 لوگوں کی قیامت کے لیے سفارش کرے گا۔ 400 لوگوں، ایک عالم دین 400 لوگوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا، اجازت دیا جائے گا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عالم دین کا۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کن عالما، اگر بن سکتے ہو تو عالم دین بنو، اور اگر عالم دین نہیں بن سکتے، او متعلما، تو یا کم از کم علم دین کے حاصل کرنے والے بنو، او مستمعا، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم علماء کی باتیں سننے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہیں تو گوارا نہیں تم کو علماء کی باتیں سننا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے، او محبا، کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بنو، اور اگر اتنا بھی تمہارا اختیار نہیں ہے، تم یہ بھی کسی عالم دین سے محبت نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ولا تکن خامسا، پانچواں مت بنو۔ پانچواں کا مطلب مفسر نے لکھا ہے کہ پانچواں کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی مخالفت کرنے والے مت بنو۔ انجام کیا ہوگا؟ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں، حضور پاک علیہ السلام، فتہلکوا، تم ہلاک ہو جاؤ گی، پھر دنیوی اعتبار سے بھی ہلاکت اور آخرت کے اعتبار، انجام کے اعتبار سے بھی ہلاکت ہو جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کی مخالفت سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز جو قیامت کے دن بندوں کی سفارش کرے گی، ان کو اجازت دی جائے گی، وہ ہے علماء۔ اور چھٹی چیز جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں سفارش کا اختیار دیں گے، اجازت دیں گے، وہ ہے انبیاء۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انبیاء علیہ السلام قیامت کے لیے سفارش کریں گے، لیکن شروع مرحلے کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی پریشان حال ہوں گے،
کس طرح پریشان حال ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان ایک چٹیل میدان میں ہوں گے. کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، کہیں میدان محشر میں درخت نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، بالکل مسطح. ہر ایک کو ہر انسان نظر آ سکے گا، اور جو بھی آواز دی جائے گی سب کو سنائی دے گی. کوئی مائک کا نظام سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر. جو بھی آواز لگے گی، جو بھی بات وہاں پر کرے سب کو سنائی دے گی، اور ہر انسان ہر ایک کو دیکھ سکے گا. ایسا میدان ہوگا میدان قیامت. اور وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب و کتاب لیں گے. کیسے حساب و کتاب لیں گے؟ کیا منظر کشی ہوگی اس کی؟ قرآن میں اور متعدد احادیث مبارکہ میں اس کے منظر کشی کی گئی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے دور رہا کرتے تھے راتوں میں، یعنی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. بہت سارے اعلانات ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بعض لوگوں کا حساب و کتاب بالکل پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر آہستہ سے لے لیا جائے. کسی کو آنا پر خبر ہی نہیں ہوگی کب حساب ہوا کب نہیں ہوا. آہستہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے لیں گے. اور بعض لوگوں کا حساب و کتاب جو میدان محشر میں ہوگا وہ کھلم کھلا سب کے سامنے، سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے. بعض لوگوں کے ساتھ جو حساب و کتاب ہوگا بعض لوگوں کا وہ ہوگا اللہ کے فضل کے ساتھ. اللہ اپنا بڑا فضل فرمائیں گے، اس کے کرم فرمائیں گے، نوازش کا معاملہ کریں گے، درگزر کریں گے، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں گے. اور بعض لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ اس طریقے سے ہوگا کہ پورا عدل انصاف کا معاملہ ہوگا. گناہ کیا ہے تو برابر گناہ کی سزا دی جائے گی، نیکی کیا ہے تو برابر نیکی کا اسے اجر و ثواب مل جائے گا اسے. اور بعض لوگوں کے ساتھ بڑی سختی کی جائے گی حساب کتاب کے موقع پر. ظاہر بات کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، گناہگار بندے ہوں گے، ظالم بندے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی سرکشی کی ہوگی. ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بڑی سختی کے ساتھ پیش آئیں گے. کیا منظر ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس قدر گھبراہٹ ہوگی، اس قدر پریشان حال ہوگا. حدیث مبارکہ میں اتنا پسینہ اس کے جسم سے بہے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 1000 پیاسے اونٹ، 1000 پیاسے اونٹ اس کا پسینہ پی کر سیراب ہو سکیں گے. اتنا پسینہ بہے گا مارے گھبراہٹ کے، مارے ہیبت کی. اتنی دہشت ہوگی انسان کے اوپر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے آسان حساب کے لیے. ہم اپنے نمازوں کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر دعائیں کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس دعا کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے جو قیامت کے دن کے میدان محشر کے حساب و کتاب کی آسانی کے لیے دعا کی گئی ہے. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرے ساتھ، یا اللہ میرے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما. حضور پڑھا کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں ہے. تو اب کتنے گناہ گار ہیں، حضور معصوم ہیں، کبھی حضور سے کوئی گناہ غلطی نہیں ہوئی، اتنی وہ دعائیں کر رہے ہیں. ہم تو آئے دن گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. اے اللہ میرے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما. کچھ لوگ آپس میں کہنے لگیں گے کتنا مشکل گھڑی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور کتنا پسینے میں ہم شرابور ہیں. بالکل سورج میلن اور میلین ہمارے سر سے 1 میل یا 2 میل کے فاصلے کے اوپر ہے. لوگ آپس میں چرچا کریں، چلو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں
اور ہمارا حساب و کتاب لے لے اور جنتی ہیں تو جنت میں داخل کروا دیں، میدان محشر کے اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان سے کہیں گے، آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنی روح تم میں پھونکی ہے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سکونت عطا کی ہے، آج دیکھتے ہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آج چلیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، شفاعت کا حق مجھے نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آج میری ہی پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اس لیے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک درخت سے مجھے کھانے سے منع کیا گیا تھا، میں کھا لیا تھا، کہیں آج اسی کو بنیاد بنا کر میری نہ پکڑ کر دے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جاتے تھرا رہے ہوں گے اور کہیں گے جاؤ حضرت نوح کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداً شکورا فرمایا ہے کہ بڑے شکر گزار بندے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ تمہاری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑی عمر دراز انہیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، نہیں، آج اللہ تعالیٰ کو بہت جلال ہے، غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ کر دے، اس لیے کہ دنیا میں مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، میں نے اپنے کافر بیٹے کی اللہ سے سفارش کی تھی، ایک کافر بیٹے کی میں نے سفارش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسی کو بنیاد بنا کر میری پکڑ نہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے، ان کے پاس جب وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا جائے گا، وہ بھی معذرت کریں گے، اور کہیں آج اللہ بڑے جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری پکڑ کر دیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ میری قوم نے، میری امت نے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اللہ کا بیٹا کہا تھا اور میری ماں کو اللہ کی بیوی کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کرنا ان کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام ایک اونچا مقام، بڑے بڑے ممبر عطا کیے جائیں گے، ممبروں پر ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کہیں گے میں تو تمہارے انتظار میں کب سے کھڑا ہوں یہاں پر، آؤ چلیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گرے، فَأَسْجُدُوا تَحْتَ الْعَرْشِ، میں عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ کون سا مقام ہے وہ؟ اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر حضور جا کر سجدے میں گریں گے، مقام محمود۔ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اسی مقام محمود پر پہنچ کر حضور ہمارے حق میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اس کے بعد اللہ سے درخواست کریں گے سفارش کی۔ اللہ خود فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہ سل تعطی، آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ سفارش کی درخواست کرو، ہم آپ کو اختیار دیں گے سفارش کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے۔ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے بھی بے شمار اللہ کے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 6 لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، ان سے محبت رکھیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، کبھی ان کی کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہ ہونے دیں۔
تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حافظ قرآن ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے شہداء ہوں، چاہے انبیاء ہوں، ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور عزت و احترام کا، اکرام کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ سے حساب یسیر کا اور اس کی دعا کا بھی اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہمارے حق میں سفارش کریں گے، اور قیامت کے دن کا مسئلہ جو ہمارا حل ہوگا، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچائیں گے، اور جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی ہمیں مالا مال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کے توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گناہوں سے بچتے ہوئے ہر قسم کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔